بھی فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ۔ آقا فرماتے ہیں آل رسول سے ایک لمحے کی محبت، پیارے میری تیری بات ہو تو پلٹا دو، ہو سکتا ہے کوئی مطلب کے طور پہ کہتا ہو، مگر یہ نبی کی بات ہے، اگر پلٹاؤ گے تو خود پلٹ جاؤ گے جی۔ اور جو بات کہوں گا انشاءاللہ ذمہ داری سے کہہ کے جاؤں گا، بہت اچھا، یہ نہیں ہے کہ میں کمیٹی والوں کا منہ دیکھ کر کے بولوں۔ آقا فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ۔ آل رسول سے ایک لمحے کی محبت، آقا فرماتے ہیں ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں ہمیں شہادت کی موت حاصل ہو، لوگ دعائیں کرتے ہیں، مگر ذرا حدیث شریف کو دیکھیں، آقا فرماتے ہیں الا ومن ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا شہیدہ۔ آقا فرماتے ہیں آل رسول کی محبت دل میں تھی، سید زادوں سے محبت کرتا ہوا جو ایمان والا ان نبی کے نوازوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا تو وہ شہید کا مرتبہ پا کر کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی تک نہیں، نبی فرماتے الا ومن ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مستکمل الایمان، جو آل رسول کی محبت میں مرا وہ مکمل ایمان کے ساتھ مرا۔ اور مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ مجھے کچھ اور بھی بولنا ہے، مختصر کرتے ہوئے ایک جملہ یہ بھی سنیں، بڑی طویل حدیث ہے، اس میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ آقا فرماتے ہیں جو سیدوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو فرشتے 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 اسے جنت میں اس شان سے لے جائیں گے جیسے نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا گیا۔ بات ہے پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضور الشاہ سید شاہد علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شہزادے بھی موجود ہیں، ان کے بھائی بھی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ ان کا دیدار کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط اور مکمل کریں۔ مگر اب ذرا توجہ کریں اس طرف، میں آیا میں نے دیکھا کہ ہاں الحمدللہ نوٹ لوگ دیتے ہیں، مجھے بھی دیتے ہیں، شاعروں کو بھی اور لوگوں کو بھی، مگر ایک بات بتا دوں، دینا بھی سنت ہے لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ غلط ہے۔ دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے۔ جتنے یہ کود رہے تھے ان میں سے دو چار کے شعر سمجھ میں آتا ہوگا، باقی ایک دوسرے کو دیکھ کے اور نوٹوں کو دکھا کے پھینک پھینک کے دے رہے تھے۔ اگر میں کسی کی دعوت کروں اور مرغا بناؤں اور ڈونگا بھر کے تمہارے پھینک کے مار دوں، جب کھاؤ تو کھاؤ گے، اپنے طریقے سے مت ہٹو۔ کیا بہت اچھا، کیا بلہ لگا لیا تو اس کا مطلب پورا سب کچھ حاصل ہو گیا، چاہے ڈانس کریں یا ناچیں؟ اللہ اللہ ذرا آقا کی حدیث سنو پیارے، توجہ، بس تین چار باتوں میں بات پوری ہو جائے گی، ٹائم پورا ہو جائے گا۔ یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنے لوگ آئے ہیں، ایک مرتبہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو اور پھر جا کر کے بتانا
اگر جیسا مولانا کہے جو نبی کا غلام ہے ہاتھ اٹھا دے، جو نبی کا غلام ہے نعرہ لگا دے، بھلے عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا، مگر پیارے ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو، پھر اپنے آپ کو دیکھ کر کے بتاؤ تو آپ غلام نبی ہیں کہ نہیں؟ آپ کے بال کیا آقا سے میل کھاتے یا نہیں؟ آپ کا چہرہ اللہ والوں سے میل کھاتا یا نہیں؟ آپ کے کپڑے اللہ والوں سے میل کھاتے یا نہیں؟ آپ کے چلنے کا ڈنگ، پہننے کا ڈنگ، اوڑھنے کا ڈنگ، کھانے پینے کا ڈنگ اللہ والوں سے میل کھاتا یا بمبئی میں فلمیں بنانے والوں سے؟ اب تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، مگر پیارے آسان سن لو، نبی کا غلام وہ ہوتا ہے جو اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی، اس کی ہر دھڑکن بولے نبی نبی۔ مگر میں کہنا چاہوں گا پیارے، نعرے تو بہت لگا لیے ہم نے، میں تمہارے نعروں کا مخالف نہیں ہوں، مگر نعرہ لگانا ہے تو اپنے کردار سے نعرہ لگاؤ، اپنے کریکٹر سے نعرہ لگاؤ، اپنے اعمال سے نعرہ لگاؤ۔ تمہاری زبان کہے نہ کہے، مگر جو تمہارے ساتھ رہے تمہیں چلتا ہوا دیکھ کر کے کہے یہ جا رہا غلام نبی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کرو، آقا فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، آق وملال ومکذب بقدر۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پر بھی اور پوری دنیا میں، اب سب کے بارے میں پوچھو، کس سے پوچھنا؟ آقا سے، عالم تصور پوچھو، کہو آقا کیا آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر نعرہ لگائے تو ان کا نعرہ قبول نہیں، نعت پڑھے تو ان کی نعت قبول نہیں، تقریر کرے تو ان کی تقریر قبول نہیں، جلسہ کرے تو ان کا جلسہ قبول نہیں، چندہ دے یا لے، چندہ دینا لینا قبول نہیں، اور آگے بڑھو اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، اور اگر حج کرے تو حج قبول نہیں۔ نبی فرماتے ہاں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنی قسم کے بولو؟ 3۔ اب یہ چیز اپنے اندر سے نکالو، کہیں ایسا تو نہیں ہم خالی ملی کود کود کے نعرے لگا رہے ہیں اور سب یہی ختم ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کام کر رہے ہیں سب بیکار ہے؟ نبی فرماتے ثلاثہ، آقا نے فرمایا، اور کوئی مائی کا لال حدیث کو رد نہیں کر سکتا۔ جی آقا فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں یہ ڈھونڈو، اگر اجازت ہو تو فہرست کھولوں؟ جی پھر گریبان میں جھانکو گے، اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرے گا۔ انہوں نے اتنی محنت کی ہے، یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، خالی کود کود کے آؤ اور چلے جاؤ، کوئی فائدہ نہ ملے۔ جو اپنے اندر چور ہے اس کو نکالو نا، جو اپنے اندر برائی ہے اس کو دور کرنا نا۔ بولو بولو انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ سننا چاہ رہا ہو؟ چاہے وہ کھڑے ہو یا بیٹھو، چاہے وہ مولانا ہو یا میں ہوں، امام ہو یا مقتدی ہو، صحیح ہے صاحب؟ توجہ کرو، آقا فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا۔ نبی نے فرمایا ہاں
میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں۔ جب نماز روزہ نہیں تو پھر جلسہ کہاں سے؟ کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ وہ کون ہے؟ سن لو۔ نمبر 1، توجہ رکھنا، غور کرنا، 50% لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ نہیں، اس وجہ سے یہ باتیں اٹھا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، کام کی باتیں بتاؤں۔ نبی فرماتے نمبر 1، تیاروں کون ہے وہ؟ جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون ہے؟ آقا فرماتے الا قل والدی، نبی فرماتے وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کو ستاتا، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اب ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، میں آیا مجھے تو نوٹ دے دیے مگر اماں کھانس رہی ہے، 50 روپے کی دوا نہیں دلوائی۔ کوئی مولانا آیا، میں آیا مجھے 15-20 ہزار روپے نذرانہ دے دیے مگر باپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، صرف لوگوں میں واہ حاصل کرنے کے لیے 500 کا نوٹ پیچھے رکھا، 10 کا دے کے جا رہا ہے مگر تو نے ماں کو نہیں دیکھا، باپ کو نہیں دیکھا۔ کان کھول کے سن لو جلسے میں آنے والوں، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے تو تمہاری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات حضرت، دروازہ اللہ اکبر، اللہ بہت اچھا۔ اللہ اکبر، دروازہ بند، جی دروازہ بند۔ دکھاوا اتنا، حضور سید صاحب جملہ دکھاوا اتنا ہے، 500 کا پیچھے رکھے گا اور 10 کا دے کے جائے گا، اور تھوک لگا لگا کے تاکہ پورا مجمع، کچھ لوگ گن کے دیتے ہیں ایسے، قرضہ ریا نہیں، دکھانا مقصد ہے۔ جب دکھاوے کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی تیرا 10 کا نوٹ کا کیا بنے گا؟ مگر پیارے سنو، جب جلسے میں آئے تو سن لو، یہ بات لے کر کے جانا، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے اور ماں باپ ناراض ہے تو تمہاری نماز قبول نہیں، تمہارے روزے قبول نہیں، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں، تمہارا حج قبول نہیں، تمہاری کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو آپ جلسہ کرو گے، تمہارا خوشبو دے گا، نمازیں پڑھو گے تو قبول ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل ایسے ہی بیٹھے رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، شہنشاہ ترنم بھائی اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ کا نہیں ملک ہندوستان کا محبوب لہجہ، وہ عظیم شاعر شہنشاہ ترنم اسد اقبال کلکتوی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کی طرف سے ممبر رسول پر بیٹھنے والے یہ طلبہ حضرات اور ہم کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، آپ جیسے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں، کیونکہ بہت ہاتھ پیر دبا کر تو آپ کو بٹھایا گیا ہے، مشکل ہے کھڑے ہو کر پھر ایسی بیٹھ جائے۔ دیکھیے اسٹیج کی بہاروں میں اور بہار آ گئی، ہندوستان کا معروف مشہور شاعر، توجہ ہے نا میری طرف، جن کا نام اسد اقبال، وہ حاضر ہو چکے، توجہ رکھیں بیٹا، او بیٹا، او بیٹا، بات نہیں، توجہ رکھو میری طرف۔ میں نے بتایا نا اسد اقبال صاحب کے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بھائی بھی ہو سکے، مجھے معلوم نہیں ہے، رمضان کا ہوں گے انشاءاللہ، نہیں چچیرے تیرے ہو سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اسد اقبال صاحب کے والد صاحب بھی ہیں الحمدللہ، مگر میں جو
ابھی فی الوقت نہیں ہے مگر الحمدللہ تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین آمین۔ میں جو سمجھتا ہوں ان کو جو شہرت ملی ہے جی پتہ نہیں کون سی نبی کی نعت کا کون سا شعر مقبولیت کے دروازے تک پہنچ گیا ہو۔ اچھا صحیح بتا رہا ہوں میں، پتہ نہیں کون سا شعر بہت سبحان جس سے آقا راضی ہو گئے ہوں اور اب یہ لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ جی ماشاء اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ چلو وہیں پہ بات چل رہی، توجہ رکھنا۔ الحمدللہ خرچ کرتے ہو بہت زیادہ اور کرنا چاہیے، مگر سنو جہاں پہ رکاوٹیں، جہاں پہ باتیں آتی ہیں سن جائے۔ کتنے نوجوان کچھ دلی کمانے چلے جاتے ہیں، کچھ بمبئی کمانے چلے جاتے ہیں اور کما کے الحمدللہ لاتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں ایک مہینے سے بیمار ہے، ہمارے باپ کس حال میں ہے، ہماری ماں نے کھایا یا نہیں کھایا، بس مجمع میں آ کر کے اس کی واہواہی ہو جائے اور بس کام ہو گیا۔ توجہ رکھنا، اللہ نبی نے فرمایا وہ شخص، اور ایک بات تلوار کی دھار میں چل کر کے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اسی لیے بزرگوں کے پاس آتے تاکہ دعائیں قبول ہوں۔ الحمدللہ بولو دعائیں قبول ہوں، سبحان اللہ۔ مگر یہاں پر بھی دیکھو، اگر 1000 سے زیادہ تقریباً پیر ہو، اور وہ پیر بھی نقلی پیر کی میں بات نہیں کرتا، اس کا تو مارو گولی، مگر ماری بندیوں میں پکڑ جاؤ۔ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، مطلب اس کو چھوڑ دو، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کا وقت آ گیا، سمجھے؟ تو مطلب یہ ہے، میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، مگر پیارے سنو، ادھر لائن میں وہ حضرات ہو اور ادھر تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہو، جی، اور تم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہو، ماں باپ کی نہ سنتے ہو اور ماں باپ کے نافرمان ہو چکے ہو، تو یہ 1000 پیر اگر تمہارے لیے دعائیں کرے تو تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر، جب تک کہ ماں باپ ناراض۔ اب آگے چلنا، مجھے سمجھ میں آگے بات ذہن میں رکھو گے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا۔ یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایک چیز اتنی تیزی سے دوڑی ہے ہمارے سماج میں، اتنی تیزی سے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس طرف سے اس طرف تک میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کروں گا پھر اس کے جواب میں۔ جی، ایک شخص ہے، اس کا سگا بھائی ہے، کون ہے بولے؟ سگا بھائی، سگا بھائی۔ اس کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہ بھائی کتنا غمزدہ ہوتا ہے، جی، دعائیں کرتا ہے اس کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کلمہ و کلام پڑھا جاتا ہے، مگر ایک شخص ایسا جس کے سگے بھائی کا انتقال ہو چکا ہو، مر چکا ہو، اور اس کا مرا ہوا بھائی جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ سامنے لیٹا ہو اور اس کا سگا بھائی نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھائے، بولو وہ انسان کتنا برا ہو۔ تم نے دیکھا آج تک ایسا کوئی؟ بولو تمہارے گاؤں میں ہے کیا جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ تم نے دیکھا ایسا؟ سماج میں 50% لوگ موجود ہیں، موجود۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، دیکھو اپنے آپ کو، 50% لوگ ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے بھائی
بھائی کا گوشت کھانے جیسا. آپ کہیں گے کہ صاحب ہم نے آج تک نہیں دیکھا, ہمارے سامنے نہیں آیا. کون ایسا بھائی ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ بولو پسند کرے گا کیا؟ بولو. اور اگر نہیں کرے گا تو آج آل رسول کی موجودگی میں سید نوری میاں, سید فیضی میاں, ان کی موجودگی میں انشاءاللہ توبہ کر کے جائے گا اگر ہوگا تو. جی انشاءاللہ. بولو میں بتاؤں, جی سننا چاہ رہا ہوں. اب میری بات چھوڑو, ناظم صاحب کی چھوڑو, کسی عالم کی چھوڑو, اللہ کا فرمان سنو. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بولو اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بولو اللہ فرماتا, ذرا قرآن کی آیت سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. قرآن پاک کی آیت ہے اور تم اپنے آپ کو ذرا دیکھو. آج قرآن ہم پڑھتے ہیں, ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہے, مگر ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو اللہ کا فرمان ہے. پیارے اللہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, برائی کرتا ہے, پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے, ادھر کی ادھر کرتا ہے, غیبت کرنے والا, برائی کرنے والا, چغلی کرنے والا, اللہ فرماتا ہے ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اللہ اکبر. اچھا تو اب دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں دکان پہ چائے بھی پی رہا اور غیبت بھی کر رہا. جی مسجد میں نماز پڑھی, نماز کے بعد سیڑھیوں پہ آیا ہے, برائی کرنا شروع کر دی. تیسرے نے کسی نے کہہ دیا کہ ارے کیا کر رہے ہو, برائی کر رہے ہو؟ تو جھوٹ نہیں بولتا, میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. ارے غیبت جانتے ہو کیا؟ غیبت کا مطلب معلوم ہے؟ اگر میرے اندر وہ برائی ہے اور وہ میری پیٹھ پیچھے بیان کرنا, اسی کا نام غیبت ہے. اور اگر میرے اندر وہ نہیں ہے پھر گڑھ کے بیان کرنا, یہ غیبت نہیں, یہ تہمت ہے. اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج کتنے لوگ غیبت میں ملوث ہیں, اور اللہ معاف فرمائے ہم لوگوں کے اندر بھی یہ برائی پھیل چکی ہے. اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. ہم لوگوں کے اندر کسی ایک شاعر, کسی ایک عالم, کسی ایک مقرر کسی کو مدعا بنا, گھنٹوں گھنٹوں برائی, گھنٹوں گھنٹوں برائی. دیکھتے نہیں کوئی اچھا عالم ہے, اس سے قرآن کی تفسیر پوچھے, کوئی مسئلہ پوچھے, کوئی کام کی بات پوچھے. نہیں, ایسی بات لے کے بیٹھے گا, گھنٹوں گھنٹوں غیبت میں گزار دے گا. قرآن کہاں چلا گیا؟ اللہ کا فرمان پیارے غلط نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے, مفہوماً ترجمہ سنو, اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرے گا, چغلی کرے گا, برائی کرے گا, پیٹھ پیچھے, آج برائی کرنے والے کتنے لوگ ہیں. اللہ کا فرمان ہے ایسا ہے غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. اللہ اکبر. اللہ. کھا سکتا ہے کیا گوشت؟ نہیں, مگر اتنا جری ہو گیا, اتنا نڈر ہو گیا, اتنا نڈر, کبھی توبہ ہی نہیں کرتا. اور اگر کوئی بات ایسی بتا دو نا فضیلت کی, تو کود کے کھڑا ہو جائے گا کہ ہاں ہم جنتی ہیں, جنتی. اور کھڑے کھڑے کود کے آیا, کھڑے مدو گئی گا. نماز عشاء کی نہیں پڑی ہے, قربانیاں بہت دینی پڑتی ہیں. جی بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کلمہ پڑھ لیا ایمان ہے, جنت میں تو جاؤ گے الحمدللہ, مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہونی ہے. جی یہ بھی یاد رکھیو. اتنا بڑا نیڈر, اتنا بڑا نیڈر. اللہ, حدیث شریف ہے حضرت, جی نبی ایک دن میں
70 मरतबा तौबा करते थे। अल्लाह 100 मरतबा, दोनों हदीसें 100 मरतबा का भी जिक्र है। तौबा का मतलब है माफी मांगना जी। माफी कौन मांगता है? जो गलती करता है। तौबा कौन करता है? जो गलती करता, गुनाह करता। माज़अल्लाह, क्या नबी गुनाहगार थे? नहीं, नबी खताकार थे। मेरे आका सर से लेके पांव तक मासूम अनिल खता, बेशक बेशक, गुनाहों से पाक, बेशक, बुराइयों से पाक। तो फिर 100 मरतबा तौबा क्यों? 70 मरतबा तौबा क्यों? इसलिए ये हदीस तालीम उम्मत के लिए है, तुम्हारे और हमारे लिए है। जो नबी सर से लेकर के पांव तक, सर से लेकर के पांव तक पाक व साफ हो, गुनाहों से पाक हो, वो तो 70 मरतबा तौबा करे। और हम और आप गुनाहों में फंसे हुए, कदम कदम गुनाहों में, रूंगता रूंगता गुनाहों में, दामन गुनाहों से भरा हुआ, हमें और आपको कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। एक बंदा नहीं मिलता, क्या बात है, एक बंदा नहीं मिलता। कभी जाओ मजार शरीफ में, कभी जाओ बदायूं शरीफ जाओ, कालवी शरीफ जाओ, बिलग्राम शरीफ जाओ, मसौली शरीफ जाओ, अजमेर शरीफ जाओ, कलियर शरीफ जाओ, जाओ तो कितने लोग तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जिनके हाथ कटे हुए होंगे, दोनों हाथ कटे हुए जी, प्याला सामने रखा है, भीख मांग रहे हैं। तवज्जो रखो बेटा, बोलो बचाने दो। प्याला सामने रखा है, तुम दे तो सकते हो, वो ले नहीं सकते, प्याले में डालना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे जिनके पांव भी कटे हुए, बेचारा मच्छर नहीं उड़ा सकता, मक्खी नहीं उड़ा सकता। इस दौर में एक दूसरे से कितनी नफरत करते, कैसे वो लुकमा खाता होगा जिसके इतने हाथ कटे हुए, कैसे पानी पीता होगा, कैसे वो कपड़े बदलता होगा। हमें ठंड लगी गर्म पहन लिए, गर्मी लगी ठंडे पहन लिए, पानी पी रहे। अल्लाह ने हमें हाथ दिए, अल्लाह ने हमें कान दिए, अल्लाह ने हमें आंखें दी, अल्लाह ने हमें पांव दिए। बहुत अच्छा प्यारे, कभी इन हाथों का हिसाब लिया? कभी इन कानों का हिसाब लिया? कान में एयरफोन लगा के रात भर तू गाने सुनता रहता है जी। कभी इन आंखों का हिसाब लिया? आंखों का उधर ही जाके खड़ा होता जिधर से लड़कियां ज्यादा गुजरती हैं। बार बार हमने तो जुलूस तक में हजरत ऐसे देखे। जुलूस से पहले मैंने बयान किया था, तौबा तौबा, जुलूस में रिबिन बांध लिए और बस कमर से कपड़े बांध ले, कूद रहा फाद रहा, जहाँ छत पे लड़की खड़ी है उधर ही ज्यादा से जोश आ रहा, उधर ही ज्यादा कि ये है मेरे नबी की शान। देखो बच्चा बच्चा है कुर्बान। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहुत अच्छा, क्या बात है। नारे लगा रहा है, जहां अगर गैर मुस्लिमों का मोहल्ला, वहां पे जाकर के उन्हें चिढ़ा रहा, नारा लगा रहा कि हम सब एक है, और जने क्या क्या कह रहा, हमारा मजहब है, हमारा, ऐसे नारे लगा रहा जो वहां पे उसको ये नारे नहीं लगाना चाहिए। टॉफी फेंकता, छक्के को टॉफी है, जेब में टॉफी भरे फिर रहा है। वो नाते हैं जो पाकिस्तान से पड़ी गई है, वो कुछ उसमें धमक और वो जने क्या क्या, वो सब ऐसा लगता है नौजवान नाचने लगते हैं उसपे। डीसीएम पे डीजे रखे, वो जो 16 आया है ना नाचनी, वो डीसीएम पे वो रखा है डीजे, और वो बांस रिबिन नचा रहे और कूद रहा और नाच रहा। इसको गुलामे नबी बोलोगे? नहीं, क्या बात। अरे तुम्हारा जुलूस ऐसा होता, क्या बात, तुम्हारा तरीका ऐसा होता, तुम्हारे चलने खाने पीने का तरीका ऐसा होता कि हर एक की ज़बान ये कहती कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत सर